چاند اشارے سے ہو چاک، سورج الٹے پاؤں پلٹے چاند اشارے سے ہو چاک، اندھے نجدی دیکھ لے، اندھے نجدی دیکھ لے قدرت رسول اللہ کی، اندھے نجدی دیکھ لے قدرت رسول اللہ کی، دیکھنی ہے اللہ کی، دیکھنی ہے حشر میں عزت رسول اللہ کی، تجھ سے اور جنت سے کیا مطلب وہاں بھی دور ہو، تجھ سے اور جنت سے کیا مطلب وہاں بھی دور ہو، ہم رسول اللہ کے، ہم رسول اللہ کے، جنت رسول اللہ کی، ہم رسول اللہ کے، جنت رسول اللہ کی، دیکھنی ہے ہاں دیکھنی ہے حشر میں عزت رسول اللہ کی، اے رضا میرے رضا، پیارے رضا سچے رضا، اے رضا مرشد رضا، سہرے رضا احمد رضا، اے رضا خود صاحب قرب آگے مدائے حضور، تجھ سے کب ممکن ہے پھر، تجھ سے کب ممکن ہے پھر مدحت رسول اللہ کی، تجھ سے کب ممکن ہے پھر مدحت رسول اللہ کی، دیکھنی ہے حشر میں عزت رسول اللہ کی، دیکھنی ہے حشر میں عزت رسول اللہ کی۔ درود پاک پڑھے، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وبارک وسلم، صلو علیہ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ آسیوں کو در تمہارا مل گیا، آسیوں کو در تمہارا مل گیا، بولو آسیوں کو در تمہارا مل گیا، آسیوں کو در تمہارا مل گیا، بے ٹھکانوں کو ٹھکانہ مل گیا، بے ٹھکانوں کو آسیوں کو در مل گیا، کس کا در مل گیا؟ حضور کا در مل گیا، ارے غور تو کرو حضور کا در، تو فضل رب سے پھر کمی کس بات کی، فضل رب سے پھر کمی کس بات کی، مل گیا سب کچھ جو طیبہ مل گیا، مل گیا سب کچھ جو طیبہ مل گیا، مل گیا مل گیا، آنکھیں پرنم ہو گئی، سر جھک گیا،
آنکھیں پرنم ہو گئی، سر جھک گیا، آنکھیں پرنم ہو گئی، سر جھک گیا، جب تیرا نقش کف پا مل گیا، جب تیرا نقش کف پا مل گیا، آسیوں کو مل گیا، نا خدائی کے لیے آئے حضور۔ نا خدائی کہتے ہیں بیڑا پار لگانے، حضور ہمارا بیڑا پار لگانے کے لیے آئے ہیں۔ نا خدائی کے لیے، نا خدائی کے لیے آئے حضور، ڈوب تو نکلو سہارا مل گیا، ڈوب تو نکلو سہارا مل گیا، آسیوں کو در مل گیا، تیرے در کے ٹکڑے ہیں اور میں غریب، تیرے در کے ٹکڑے ہیں، تیرے در کے ٹکڑے ہیں اور میں غریب، مجھ کو روزی کا ٹھکانہ مل گیا، مجھ کو روزی کا ٹھکانہ مل گیا، مجھ کو روزی کا، ہاں آسیوں کو در حسین یوسف پر زلیخا مٹ گئی، حسن یوسف پر زلیخا مٹ گئی، آپ پر اللہ پیارا ہو گیا، آپ پر اللہ پیارا ہو گیا، انگلیاں کاٹی جنہوں نے حسن یوسف دیکھ کر، دیکھ لیتی وہ اگر میرے نبی کو ایک نظر، پھر دیتی دل پہ چھریا، یہ میرا ایمان ہے مرحبا کتنا حسین، میرا نبی سلطان ہے، آپ پر اللہ پیارا ہو گیا، آپ پر ہاں اے حسن فردوس میں جائیں جناب، اے حسن فردوس میں جائیں جناب، ہم کو صحرائے مدینہ مل گیا، ہم کو صحرائے مدینہ مل گیا، ہم کو صحرائے مدینہ مل گیا، آسیوں کو در تمہارا مل گیا،
سیوں کو در تمہارا مل گیا، سیوں کو در تمہارا مل گیا، بے ٹھکانوں کو ٹھکانہ مل گیا۔ ایک مرتبہ درود شریف پڑھے، اللہم صلی علی سیدنا شفینا حبیبنا مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ بارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، صلی اللہ علیک یا رسول اللہ، وسلم علیک یا حبیب اللہ۔ جینے کی طرف دیکھنا، مرنے کی طرف دیکھ، جب چوٹ لگے دل کو مدینے کی طرف دیکھ، کیا بات مدینے کی، ساری دنیا کھاتی ہے خیرات مدینے کی۔ پڑھیے صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ، وسلم علیک یا حبیب اللہ۔ پل سے اتارو راہ گزر کو، خبر نہ ہو، پل سے اتارو راہ گزر کو، خبر نہ ہو، پل سے اتارو راہ گزر کو، خبر نہ ہو، جبریل پر بچھائے تو پر کو خبر نہ ہو، جبریل پر بچھائے تو پر کو خبر نہ ہو، کانٹا میرے جگر سے غم روزگار کا، کانٹا میرے جگر سے غم روزگار کا، یوں کھینچ لیجیے کہ جگر کو خبر نہ ہو، یوں کھینچ لیجیے کہ جگر کو خبر نہ ہو، فریاد امتی جو کرے حال زار میں، فریاد امتی جو کرے حال زار
کہ نہیں کہ خیر بشر کو خبر نہ ہو، ممکن نہیں کہ خیر بشر کو خبر نہ ہو، پل سے اتارو راہ گزر کو خبر نہ ہو، فرماتے ہیں یہ دونوں ہیں سردار دو جہاں، فرماتے ہیں یہ دونوں ہیں سردار دو جہاں، اے مرتضیٰ عتیق عمر کو خبر نہ ہو، اے مرتضیٰ عتیق عمر کو خبر نہ ہو، ایسا گما دے ان کی ولا میں خدا ہمیں، ایسا گما دے ان کی ولا میں خدا ہمیں، ڈھونڈا کرے پر اپنی خبر کو خبر نہ ہو، ڈھونڈا کرے پر اپنی خبر کو خبر نہ ہو، ان کے سوا رضا کوئی حامی نہیں جہاں، کے سوا رضا کوئی حامی نہیں جہاں، گزرا کرے پیسر پہ پیدر کو خبر نہ ہو، گزرا کرے پیسر پہ پیدر کو خبر نہ ہو، جبریل پر بچھائے تو پر کو خبر نہ ہو۔ ایک مرتبہ درود شریف پڑھے، اللہم صلی علی سیدنا شفینا حبیبنا مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ بارک سلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ لم یاتی نذیر کفی نظر مثل تو نہ شد پیدا جانا، لو یاتی نذیر کفی نظر مثل تو نہ شد پیدا جانا، جگ راج کو تاج تورے سر سو ہے، تجھ کو شہید و سرا جانا، انفی اتشیوں وسقا کا اے گے سو پاک اے ابرے
کرم ہے گے سوئے پاک اے ابر کرم برسے ہارے ریم جھیم ریم جھیم برسن ہارے ریم جھیم ریم جھیم دو بوند ادھر بھی گرا جانا دو بوند ادھر بھی گرا جانا لو یاتی نذیروں کا فی نظر مثلے تو نہ شد پیدا جانا جگ راج کو تاج تو رے سر سو ہے تجھ کو شہید و سرا جانا الروح فدا کا فزد حرقا یک شعلہ دیگر بر زن عشقا یک شعلہ دیگر بر زن عشقا مورا تن من دھن سب پھونک دیا مورا تن من دھن سب تن من دھن سب تن من دھن سب پھونک دیا مورا تن من دھن سب پھونک دیا یہ جان بھی پیارے جلا جانا بس قام نوا رضا نہ یہ فیض میری نہ یہ رنگ میرا طرز میری نہ یہ رنگ میرا ارشاد احبا ناطق تھا ناچاری سے راہ بڑا جانا لم یاتی نذیرو کفی نظر مثلے تو نہ شد پیدا جانا. ایک مرتبہ درود شریف پڑھے. اللہم صلی علی سیدنا شفینا حبیبنا مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ بارک سلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. نعرہ تکبیر زندہ آباد. ایک مرتبہ درود شریف پڑھے. اللہم صلی علی سیدنا شفینا حبیبنا مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ بارک سلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. خدا کے فضل سے ہم پر ہے سایہ غوث اعظم کا. خدا کے فضل سے ہم پر ہے سایہ غوث اعظم کا.
ہمیں دونوں جہاں میں ہے سہارا غوث اعظم کا ہمیں دونوں جہاں میں ہے غوث اعظم کا مریدی لا تقف کہہ کے تسلی دی غلاموں کو مریدی لا تقف کہہ کے تسلی دی غلاموں کو قیامت تک رہے بے خوف بندہ غوث اعظم کا قیامت تک رہے بے خوف بندہ غوث اعظم کا ہمیں دونوں جہاں میں ہے سے اعظم کا صدائے سور سن کر قبر سے پھرتے ہی پوچھوں گا کہ بتلاؤ کدھر ہے آستانہ غوث اعظم کا ہمیں دونوں جہاں میں ہے سے اعظم کا ندا دے گا منادی حشر میں یوں قادریوں کو کدھر ہے قادری کر لے نظارہ غوث اعظم کا کدھر ہے قادری کر لے نظارہ غوث اعظم کا ہمیں دونوں جہاں میں ہے ایک ہم ہی نہیں ہے آستانے پاک کے منگتے ایک ہم ہی نہیں ہے آستانے پاک کے منگتے زمانہ پل رہا ہے کھا کے صدقہ غوث اعظم کا زمانہ فرشتے روکتے کیوں ہو مجھے جنت میں جانے سے فرشتے روکتے کیوں ہو مجھے جنت میں جانے سے یہ دیکھو ہاتھ میں دامن ہے کس کا غوث اعظم کا یہ دیکھو ہاتھ میں دامن ہے کس کا غوث اعظم کا ہمیں دونوں جہاں میں ہے سہارا زم کا عزیزوں کر چکا تیار جب میرے جنازے کو عزیزوں کر چکا تیار جب میرے جنازے کو تو لکھ دینا کفن پر نام لیوا غوث اعظم کا تو لکھ دینا کفن پر نام لیوا غوث اعظم کا ہمیں دونوں جہاں میں ہے سہارا دم فرما خراساں میں معین الدین چشتی نے جھکا کر سر لیا آنکھوں پہ تلوا غوث اعظم کا ہمیں دونوں جہاں میں ہے سہارا غوث اعظم کا جمیلوں قادری سوچا سے قربان
اپنے مرشد پر بنایا، جس نے ہم جیسے کو طاغا سے اعظم کا بنایا، جس نے تجھ جیسے کو برداغا سے اعظم کا، ہمیں دونوں جہاں میں ہے سہارا غوث اعظم کا۔ برادران اسلام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام على سید الانبیاء وسید المرسلین وعلى آلہ الطیبین الطاہرین وأصحابه الكرام أجمعين، وعلى كل من هو محبوب ومرضي لديه، خصوصا على سيدنا وسيد الكل وشيخنا وشيخ الكل وغوثنا وغوث الكل سيدنا أبي محمد الشيخ عبد القادر الحسني الحسيني الجعفري الجيلاني رضي الله تبارك وتعالى عنه، وعلى جميع أصوله الكرام، وعلى جميع فروعه الفخام، وعلى جميع مشائخه العظام، رضوان الله تبارك وتعالى عليهم أجمعين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، الذين آمنوا وكانوا يتقون، لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة، لا تبديل لكلمات الله، ذلك هو الفوز العظيم. صدق الله العظيم، وبلغنا رسوله النبي المتين الأمين الكريم. عاشقان غوث الورا، محبان غوث اعظم رضی اللہ تبارک و تعالی عنہ، جو آج کی محفل غوثیہ میں حاضر ہیں، بڑے خوش نصیب ہیں ہم اور آپ کہ سرکار غوث پاک نے ہم کو اپنی محفل میں بلوایا۔ یہ ان کا کرم ہے۔ اعلان تو بڑے مجمع میں ہوا تھا، اب جن کو میرے غوث نے چاہا بلا لیا۔ یہ اپنے بس کی بات نہیں آنا جانا، وہ جس کو چاہتے ہیں بلاتے ہیں۔ جیسا کہ
سرکار غوث پاک رضی اللہ عنہ کا واقعہ ہے کہ آپ جب گھر سے نکلتے تھے مسجد کے لیے تو راستے میں جو بھی آپ کو دیکھتا جوق در جوق آپ سے ملاقات کے لیے دوڑتا ہوا آتا ہے. غوث پاک ہیں، اللہ کے مقدس ولی ہیں، سارا بغداد جانتا ہے، سارا زمانہ جانتا ہے، اللہ کے ولی ہیں آپ. جب گھر سے باہر نکلتے تھے آپ تو لوگ دیکھ کر دوڑتے تھے قدم بوسی کے لیے، مصافحے کے لیے، سلام کے لیے. اتفاق سے ایک دن ایسا ہوا غوث پاک نکلے گھر سے، لیکن کوئی بھی نہ آپ کی طرف دیکھ رہا ہے، نہ آپ کی طرف چل کر آ رہا ہے، نہ کوئی سلام کر رہا ہے، نہ کوئی ہاتھ ملا رہا ہے، نہ قدم بوسی کر رہا ہے. سب اپنے اپنے کام میں مصروف ہیں، غوث پاک اکیلے جا رہے ہیں. تو خادم جو تھے آپ کے وہ پیچھے پیچھے غوث پاک کے چل رہے تھے. ان کے دل میں وسوسہ آیا. کیا وسوسہ تھا؟ کیا بات ہے آج کوئی ملنے نہیں آ رہا ہے غوث پاک سے؟ کیا بات ہو گئی؟ غوث پاک سے روزانہ لوگ بھاگ بھاگ کر آ کر ملتے تھے، آج کوئی آنے کو تیار نہیں ہے. کیا عقیدت محبت سب نکل گئی لوگوں کے دل سے غوث پاک کی؟ کوئی آنے کو تیار نہیں ہے. خادم کا اتنا سوچنا تھا، دل میں خیال کرنا تھا. غوث پاک نے پلٹ کر اپنے خادم کو دیکھا اور ایک نظر آپ نے مجمع کی طرف ڈالی. جو لوگ چل رہے تھے، پھر رہے تھے بازار میں، راستے میں، ایک نظر غوث پاک نے ان پر ڈالی. جیسے ہی نظر ڈالی تو جو لوگ غوث پاک کی طرف جم غفیر دوڑتا ہوا آ رہا ہے، اتنا ہجوم جمع ہو گیا غوث پاک سے ملنے والوں کا کہ وہ خادم صاحب جو قریب تھے پیچھے، وہ دھکے کھاتے کھاتے پیچھے چلے گئے. قریب والے دور ہو گئے اور دور والے قریب ہو گئے. جب دور ہو گئے خادم تو پھر دل میں خیال آیا، ارے میں بلا وجہ کے خیال کیا، سوچا. نہیں سوچتا تو اچھا تھا، کم از کم غوث پاک سے قریب قریب ہو کے چل رہا تھا. اتنا سوچنا تھا کہ میں دور ہو گیا، جو دور والے لوگ تھے وہ قریب ہو گئے. پھر غوث پاک نے اپنے خادم کو پلٹ کر دیکھا. پھر آپ نے مجمع پر ایک نظر ڈالی تو جتنے لوگ آئے تھے سب واپس ہو گئے، چلے گئے پھر اپنے اپنے مقام پر. پھر وہ خادم صاحب دوڑ کر آئے، بڑے شرمندہ شرمندہ آنکھوں کو جھکائے کھڑے تھے. غوث پاک نے فرمایا، اے میرے خادم، تو نے عبد القادر کو کیا جانا؟ کیا جانا تو نے عبد القادر کو؟ اللہ پاک نے میرے ہاتھ میں، میری مٹھی میں تمام انسانوں کے دل دے دیے ہیں. دل انسانوں کے میرے مٹھی میں ہے. جب چاہتا ہوں اپنی طرف کھینچ لیتا ہوں اور جب چاہتا ہوں اپنے سے دور کر دیتا ہوں. تو اس بنیاد پر یہ فقیر کا عقیدہ یہ بنا کہ محفل غوث پاک کی ہے تو آتے وہی ہیں اس محفل میں جسے غوث پاک بلاتے ہیں. آنا اپنے بس کی بات نہیں ہے، کہ انہوں نے چاہا تو ہم آئے. اب جب بلایا ہے تو خالی ہاتھ نہیں بھیجیں گے. بزرگوں کی شان یہ ہوتی ہے، جب وہ کسی کو بلاتے ہیں تو خالی ہاتھ نہیں بھیجتے، کچھ نہ کچھ صدقہ تبرک عطا کر کے بھیجتے ہیں. تو انشاءاللہ ہمیں آپ کو بھی سرکار غوث پاک کا فیض کا صدقہ ملے گا، اور وہ فیضان غوث الورا ایسا ہے کہ ہماری دین و دنیا دونوں آباد ہو جائے گے. تو قصہ مختصر یہ کہ آج کی جو رات ہے چل رہی ہے، یہ 29ویں شب ہے شعبان المعظم کی. اکثر روایتوں میں یہی آیا ہے کہ 29ویں شب کو آپ کی ولادت باسعادت ہوئی، اور جس رات میں آپ پیدا ہوئے غوث پاک، اسی رات میں پورے صوبہ جیلان میں جہاں آپ رہتے تھے اس پورے علاقے میں 1100 لڑکے پیدا ہوئے. کتنے؟ 1100.
کوئی لڑکی پیدا نہیں ہوئی اس رات میں، جتنے پیدا ہونے والے تھے پیدا ہوئے تو لڑکے ہی پیدا ہوئے، اور جتنے لڑکے پیدا ہوئے وہ سب ولی بنے۔ تو معلوم ہوا غوث پاک تنہا ولی بن کر نہیں آ رہے ہیں بلکہ اوروں کو بھی ولی بناتے آ رہے ہیں۔ یہ فیضان غوث اعظم ہے۔ 1100 بچے سب ولایت کے منصب پر فائز ہوئے، بڑے نیکوکار متقی پرہیزگار بنے، سبحان اللہ۔ تو سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کے تعلق سے روایت مشہور ہے کہ آپ نے 29 شعبان المعظم کی شب میں ولادت حاصل کی، اور دوسرے دن سے رمضان کے مہینے کا آغاز ہو گیا۔ تب اس شہر کے رہنے والے، جیلان کے رہنے والے، وہ آسمان پہ رمضان شریف کا چاند ڈھونڈ رہے ہیں، دیکھ رہے ہیں، کسی کو نظر نہیں آیا۔ 29 کا چاند ویسے بھی بہت باریک ہوتا ہے، نکلتا ہے جلدی چھپ جاتا ہے۔ یہ اس چاند کی 29ویں کی خصوصیت بھی ہے، بہت باریک ہوتا ہے، نکلتا ہے پھر جلدی چھپ جاتا ہے۔ اور 30ویں کا جو چاند ہوتا ہے وہ بڑا ہوتا ہے تھوڑا، اور دیر تک رہتا ہے، جو نظر آ جاتا ہے آسانی سے۔ تو 29ویں کا چاند تھا تو کوئی دیکھ نہیں پائے، ڈھونڈتے ہی رہ گئے۔ لیکن غوث پاک اللہ کے ایسے ولی ہیں کہ آپ ابھی پیدا ہوئے، اپنی ماں کی گود میں ہیں، آپ نے گود میں لیٹے لیٹے جان لیا، پہچان لیا کہ رمضان کا مہینہ شروع ہو چکا ہے۔ آپ نے روزہ رکھنا بھی شروع کر دیا۔ روزہ رکھا یعنی صبح سے شام تک آپ نے دودھ نہیں پیا۔ آپ کی والدہ سمجھ گئیں کہ میرا شہزادہ جو ہے وہ روزے میں ہے۔ اللہ اکبر۔ تو یہ اللہ والوں کی شان ہے کہ وہ ہر حال میں باخبر رہتے ہیں، ہر عالم میں باخبر رہتے ہیں۔ ماں کے پیٹ میں تھے تو باخبر تھے، اور جب ماں کے پیٹ سے پیدا ہو گئے تو باخبر ہے، بے خبر نہیں ہے۔ آج بھی باخبر ہے، خدا کی قسم۔ بغداد شریف سے میرے سرکار دیکھ رہے ہیں کون کون غلام میری محفل میں آئے ہیں، دیکھ رہے ہیں سرکار، یقیناً دیکھ رہے ہیں، کیونکہ اٹھاؤ قصیدہ غوثیہ شریف، ابھی آپ نے پڑھا اس کو، میرے سرکار غوث پاک خود لکھے ہیں، اپنے ہاتھ سے قلم سے لکھے ہیں۔ وہ شعر کیا ہے سن لو۔ نظرت الى بلاد اللہ جمعا كخردلة على حكم اتصالی، نظرت الى بلاد اللہ جمعا، میں اللہ تعالیٰ کے تمام ملکوں کو، شہروں کو ایسے دیکھتا ہوں کیسے دیکھتا ہوں؟ جیسے کوئی ہتیلی میں رائی کا دانہ رکھ کر رائی کے دانے کو آسانی سے دیکھ لیتا ہے، میں ساری کائنات کو ایسے دیکھتا ہوں۔ اور یہ مت سمجھنا کہ میرا دیکھنا ایک پل دو پل کے لیے ہے، دیکھ لیا بس آنکھوں سے منظر اوجھل ہو گیا، نہیں، بلکہ متصل، یعنی ہمیشہ دیکھتا ہوں۔ حکم اتصالی کا مطلب ہوتا ہے ہمیشہ دیکھنا۔ تو یہ سرکار غوث اعظم کی نگاہ، ان کی نگاہ سے کوئی پوشیدہ نہیں ہے، بالخصوص ان کے دامن سے وابستہ ہونے والے، ان کے جو غلام ہیں، مرید ہیں سلسلے کے، ویسے تو کوئی بھی ان کی نگاہ سے پوشیدہ نہیں ہے، بالخصوص وہ جو مریدین ہیں، ان کے نام لیوا ہیں، ان سے محبت عقیدت رکھتے ہیں، سرکار غوث پاک مسلسل ان پر نظر رکھتے ہیں۔ اب ایک شعر اور سن لیجئے، ایمان تازہ ہو جائے گا۔ لو انکشفت عورت مریدی بالمشرق وانا بالمغرب لسترتها، میرا مرید، میرا چاہنے والا، میرا مرید
مشرق میں ہو، جہاں سورج نکلتا ہے وہاں پر ہو، وَأَنَا بِالْمَغْرِبِ، اور میں مغرب میں رہوں جہاں سورج ڈوبتا ہے۔ تو بتاؤ مغرب اور مشرق کے بیچ میں کتنا لمبا فاصلہ ہے، ہزاروں لاکھوں میل کا فاصلہ ہے۔ کوئی سواری آج تک نہیں بنی ایسی جو مشرق تک کسی کو پہنچا دے، لیکن اللہ والے پہنچے ہیں وہاں پر، جہاں سورج نکلتا وہاں تک پہنچے ہیں۔ سیدنا مخدوم اشرف جہانیان جہاں گشت علیہ رحمت و رضوان، ان کی پہنچ وہاں تک ہوئی۔ وہ تمنا تھی کہ میں دیکھوں وہ جگہ جہاں سے سورج نکلتا ہے کیسے نکلتا ہے۔ تو سورج نکلنے کی جگہ تک آپ نے سفر کیا، اب کتنے دریا ہوں گے، سمندر پار کیے ہوں گے، جنگل پار کیے ہوں گے، تب کہیں جا کر وہ مقام پہ پہنچے آپ جہاں سورج نکلتا ہے۔ سورج کا جو گولا ہے وہ اتنا بڑا ہے کہ 70,000 فرشتے اس کی لگام پکڑ کر کھینچتے ہیں۔ کس کو؟ سورج کو۔ 70,000 فرشتے، تو نکلتا ہے سورج۔ اور اس کی گرمی کا عالم یہ تھا، ابھی دیکھیے موسم گرما چل رہا ہے، ابھی تو سورج چوتھے آسمان پر ہے۔ کہاں پر ہے؟ چوتھے آسمان پر، وہاں سے چمک رہا ہے۔ اور سورج کا چہرہ نہیں ہے زمین کی طرف، ابھی اس کی پیٹھ ہے، سورج کی پیٹھ ہے، جیسے ہماری پیٹھ ہے ایسے پیٹھ دنیا کی طرف ہے سورج کی، اور چہرہ آسمانوں کی طرف ہے۔ لیکن حشر کے میدان میں جب اللہ سب کو قائم کرے گا تو سورج کا چہرہ ادھر ہو جائے گا زمین کی طرف۔ تو پیٹھ کی جب گرمی کا یہ حال ہے تو چہرے کی گرمی کا کیا حال ہوگا؟ اسی لیے بتایا گیا پسینے کے دریا بہتے ہوں گے، پسینے کے، انسانوں کے جسم سے اتنا پسینہ نکلے گا دریا کی طرح بہے گا، پگھل جائیں گے لوگ موم کی طرح۔ اللہ اکبر، حشر کی گرمی وہ گرمی ہے۔ لیکن جو اللہ کے نیک بندے ہیں، جو پرہیزگار بندے ہیں، متقی بندے ہیں، اللہ والے ہیں، پسینہ ان کے تلووں کے نیچے رہے گا، اور وہ اللہ تعالیٰ کی رحمت سے سکون سے رہیں گے، کوئی تکلیف نہیں ہوگی ان کو، اللہ والوں کو۔ اور جو گناہ گار ہوں گے ان کے بدن سے پسینہ بھی بہے گا، گرمی بھی ہوگی، کسی کے ٹخنے برابر، کسی کے گھٹنے برابر، کسی کے کمر برابر، کسی کے سینے برابر، اور کوئی اس میں پورا ڈوبا ہوا ہوگا، پسینے میں ڈبکیاں کھاتا ہوگا، منہ میں جاتا ہوگا پسینہ، پیٹ میں بھرتا ہوگا پسینہ۔ بتاؤ تو صحیح کیا تکلیف کا عالم ہوگا حشر کے میدان میں۔ لیکن مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے جو غلام ہیں، سرکار غوث پاک کے جو مرید ہیں، انشاءاللہ حضور کی رحمت کے صدقے میں، غوث آدم کے فیضان کے صدقے میں اس مصیبت سے محفوظ رہیں گے۔ اس لیے ان سے اپنا تعلق مضبوط رکھو، حضور کی غلامی کا پٹا گلے میں ڈالے رکھو، سرکار غوث اعظم کی محبت کا دم بھرتے رہو۔ اس لیے حضور محدث اعظم ہند رحمت اللہ علیہ نے کیا خوب ارشاد فرمایا، یا رفیقی اتق اللہ، اے میرے دوست تو اللہ سے ڈر۔ اس کا مطلب یہی ہے، یا رفیقی اتق اللہ، اے میرے دوست تو اللہ سے ڈر، لا خوف علیک، جب تو اللہ سے ڈرنے والا ہو جائے گا نا تو پھر تجھ پر کوئی خوف نہیں ہوگا، کیونکہ تیرے دل میں اللہ کا خوف ہے تو ہر چیز تجھ سے ڈرے گی، تو کسی سے نہیں ڈرے گا سوائے اللہ کے۔ یا رفیقی اتق اللہ لا خوف علیک،
تجھ سے سب ڈر جائیں گے تو اللہ سے ڈر کے دیکھ، تجھ سے سب ڈر جائیں گے تو اللہ سے ڈر کے دیکھ۔ غوث کو یا غوث کہتے کہتے ہو جاتے ہیں غوث، یا غوث کہنے والا بھی غوث بن جاتا ہے غوث اعظم کی نگاہ کرم سے۔ غوث کو یا غوث کہتے کہتے ہو جاتے ہیں غوث، اور خواجگی مل جاتی ہے تو خواجہ کا دم بھر کے دیکھ۔ تو یہ ہے معاملہ، اللہ سے ڈرو۔ تمام بزرگان دین کا یہی وتیرہ رہا، وہ اللہ سے ڈرے، کسی سے نہیں ڈرے، نہ سانپ سے، نہ بچھو سے، نہ شیر سے، نہ ببر سے، نہ چیتے سے، نہ تلوار سے، نہ بم سے، نہ دھماکے سے، کسی چیز کا خوف ان کے دل میں نہیں تھا، نہ بادشاہوں کا خوف تھا، نہ ان کے دلوں میں کسی ظالم کا خوف تھا، نہ پہلوان کا خوف تھا، کسی کا خوف نہیں تھا۔ خوف اگر تھا تو بس اللہ کا خوف تھا۔ یہ راز کی بات ہے، اس کو میں نے ظاہر کر دیا ہے قرآن کی روشنی میں۔ اب اپنے دل میں خوف خدا آباد کر لو۔ تمہارا چہرہ جو دیکھے گا وہ ڈر جائے گا، تمہارا چہرہ جو دیکھے گا ڈر جائے گا، مگر تمہارے دل میں اللہ کا خوف آباد رہے تو پھر کوئی غم نہیں ہے، کوئی فکر نہیں ہے۔ دیکھیے اللہ والے تنہا رہے، جنگلوں میں، پہاڑوں میں، ویرانوں میں اکیلے رہے۔ تو بتاؤ جنگل میں آپ اکیلے جا سکتے ہیں؟ آج کے دور کی بات کر رہا ہوں، جائیں گے؟ نہیں۔ اگر جانا بھی ہوا تو 4 دوستوں کو ساتھ لے کر جائیں گے، جائیں گے تو پورے ساز و سامان کو ساتھ لے کر جائیں گے، ہتھیار ساتھ لے کر جائیں گے، روشنی ساتھ لے کر جائیں گے، سواری ساتھ لے کر جائیں گے۔ جنگل میں جا رہے ہیں آپ، لیکن اللہ والے نہ سواری ان کے پاس تھی، نہ کوئی ہتھیار تھا، نہ کوئی روشنی ساتھ تھی ان کے، ظاہری مادی روشنی، نہ کوئی دوست احباب ان کے ساتھ تھے، اکیلے چلے گئے جنگلوں میں، پہاڑوں میں، سمندروں میں، جہاں اللہ کا حکم ہوا جانے کے لیے ان کو وہ چلے گئے، وہاں جا کر کے وہ اللہ اللہ کرتے رہے۔ اور پھر اللہ تعالیٰ کے کرم سے ایک زمانہ ایسا آیا کہ ان اللہ والوں کے پاس مخلوق خدا آنے لگی، تو آپ نے اپنے فیض سے ان کو نوازا، جو بھٹکے ہوئے تھے ان کو راہ راست پہ لایا، جو گمراہ تھے ان کو ہدایت عطا کی، جو بے نمازی تھے ان کو نمازی بنایا، جو کافر تھے ان کو موحد بنایا، مومن بنایا۔ تو یہ اللہ والوں کا کام یہی ہے۔ اب سرکار سیدنا بابا شرف الدین کہاں پر آرام کر رہے ہیں؟ پہاڑ پر۔ غور کرو، آج ہم حیدرآباد کے اس علاقے میں موجود ہیں جو بھی حال حال میں آباد ہوا ہے۔ پہلے کیا تھا ہوں گا؟ جنگل، راستہ تھا بنا ہوا، لیکن دونوں طرف دیکھو جھاڑی پہاڑی، کوئی آبادی نہیں تھی، چہل پہل نہیں تھی۔ ایسے عالم میں سرکار بابا شرف الدین سہروردی اس پہاڑ پہ تشریف رکھے، اللہ اللہ کہتے رہے، ذکر خدا میں ڈوب گئے۔ پھر ایک وقت آیا کہ مخلوق خدا ان سے قریب ہونے لگی، تو آپ نے ان کو پیغام ہدایت دیا، یہاں تک کہ جب آپ کا وصال مبارک ہو گیا، اب آپ کا وصال ہو گیا ہے، پردہ کر گئے ہیں، لیکن ہیں پہاڑ پر، وہیں پر انتقال ہو گیا۔ اب لوگوں کو اطلاع کیسے ہو کہ آپ کا انتقال ہوا ہے؟ کیسے جنازے کی نماز پڑھیں؟ کیسے تیاری کریں آپ کی؟ تو آپ خود نیچے تشریف لائے انتقال کے بعد، نیچے آ کر کے 2-4 لوگ جا رہے تھے، ان سے کہا کہ دیکھو بھائی، وہاں پہاڑ پر کسی اللہ کے بندے کا انتقال ہو گیا ہے، خدا را ان کی تجہیز و تکفین کا انتظام کرو۔ یہ کہے اور آپ غائب ہو گئے۔ تو جو لوگ تھے جو سنے تھے حال، وہ اور لوگوں کو اکٹھا کیے، اور جا کر کے جب دیکھا تو وہی حضرت ہیں جو آ کر کے اطلاع دے کر گئے تھے۔
یہ اللہ والوں کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے۔ حضرت صابر پاک کلیئر شریف میں جو آرام فرما رہے ہیں، ان کے مرید نے ایک سوال کیا تھا، حضور فنا کیا ہے، بقا کیا ہے؟ مجھے بتائیے۔ مرید اپنے پیر سے پوچھا فنا و بقا کیا چیز ہے بتائیے۔ تو کہا کہ جب میرا انتقال ہو جائے گا تب تجھے اس کا علم حاصل ہوگا، فنا و بقا کیا ہے۔ چنانچہ حضرت صابر پاک نے فرما دیا انتقال سے پہلے کہ میرا جنازہ جب تیار کر کے رکھ دینا تو کوئی تم میں سے جنازے کی نماز نہیں پڑھائیں گے، تم میں سے کوئی مرید نہیں بڑھے گا آگے، بلکہ ایک گھوڑ سوار آئیں گے، گھوڑے پہ سوار ہو کر، ان کا ایسا حلیہ ہوگا، امامہ باندھے ہوں گے، اس طرح سفید رنگ کے کپڑے پہنے ہوں گے، وہ آئیں گے اور وہ جنازے کی نماز پڑھائیں گے۔ چنانچہ جب حضرت کا جنازہ رکھا ہے سامنے اور وہ گھوڑے پہ سوار ہو کر تشریف لائے، کیونکہ نقاب باندھے ہوئے تھے، چہرہ مکمل نظر نہیں آ رہا تھا، آپ آئے اور جنازے کی نماز پڑھائی۔ جب پلٹ کر جانے لگے تو وہی مرید جس نے سوال کیا تھا فنا کیا ہے، بقا کیا ہے، وہی مرید جو گھوڑے پر جا رہے تھے بزرگ، ان کے پیروں کو پکڑ لیا، کہا حضور آپ کون ہیں، آپ کہاں سے آئے، جنازے کی نماز آپ نے میرے پیر و مرشد کی پڑھائی، آپ ہے کون؟ تو وہ گھوڑے پہ جو سوار تھے بزرگ، انہوں نے اپنے چہرے سے نقاب ہٹایا تو دیکھا تو وہی پیر صاحب ہیں، صابر پاک ہیں۔ مرید پریشان ہو گیا، کہا حضور آپ، پھر وہ جنازہ کیا ہے؟ فرمایا یہی تو تجھے سمجھانا تھا کہ جنازہ جو ہے وہ فنا ہے، اور جو مجھ کو تو دیکھ رہا ہے میں بقا ہوں۔ فنا بقا بتا دیا۔ تو فانی فی اللہ جو ہوتا ہے وہ باقی باللہ ہوتا ہے، یہ بات ہے راز کی۔ وہ منزل اتنی آسان نہیں ہے، مگر بہت ہی قربانیاں ہیں، بہت قربانیاں ہیں اس کے لیے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ اپنی محبت میں فنائیت کا درجہ عطا فرماتا ہے۔ جب بندہ اللہ کی محبت میں فنا ہوتا ہے اسی کو اللہ پاک بقا عطا فرماتا ہے۔ تو آج ہم سرکار غوث اعظم رضی اللہ عنہ کے محبت میں جمع ہوئے ہیں۔ انشاءاللہ کچھ دیر میں آپ سے حضرت کے متعلق، سرکار غوث پاک کے متعلق کچھ باتیں عرض کروں گا، اس کے بعد پھر انشاءاللہ فاتحہ خوانی ہوگی، پھر اس کے بعد نماز کا اہتمام ہوگا، اور نماز کے بعد پھر انشاءاللہ تبرک تقسیم کیا جائے گا۔ آپ حضرات ذرا اطمینان سے تھوڑی دیر بیٹھیں، انشاءاللہ میں آپ سے کچھ باتیں عرض کروں گا۔ درود پاک پڑھ لیجئے، اللہم صلی علی سیدنا و نبینا مولانا محمد وآلہ وصحبہ اجمعین، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ۔ حضرات گرامی، سرکار غوث اعظم رضی اللہ عنہ کی بات چل رہی تھی کہ آپ جو ہے اس دنیا میں تشریف لائے، اور آپ کی آمد رمضان سے قبل ہوئی، اور اس وقت پیدا ہوتے ہی آپ نے اپنی ماں کی گود میں رمضان شریف کا روزہ رکھا۔ یہ کرامت اتنی مشہور ہوئی پورے صوبہ جیلان میں، کیونکہ بچے کہاں روزہ رکھتے ہیں جی، بڑے بڑے لوگ آج روزہ نہیں رکھتے ہیں۔ پیدا ہونے والا بچہ، اس کو کیا معلوم روزہ کیا چیز ہے، کون سا مہینہ ہے۔ ہم آپ بھی پیدا ہوئے تھے، معلوم تھا کون سے دن پیدا ہوئے، ہم بعد میں معلوم ہوا فلاں تاریخ کو فلاں دن فلاں وقت پیدا ہوئے۔ یہ تو بعد میں بڑے ہونے کے بعد، شعور میں آنے کے بعد ہم کو پتہ چلا، لیکن اللہ والوں کو سب علم پہلے سے ہی حاصل ہوتا ہے۔ چنانچہ سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ نے روزہ رکھا تو یہ کرامت آپ کی اتنی مشہور ہوئی کہ آنے والے سال میں لوگ چاند تلاش کرتے رہے آسمان پر، وہ سال بھی ان کو چاند نظر نہیں آیا۔ تو آئے آپ کے مکان کے دروازے پر، اور آپ کے والدین کریمین سے پوچھا
بتاؤ آج سیدنا عبد القادر جیلانی نے دودھ پیا کہ نہیں پیا؟ اگر انہوں نے صبح کو دودھ پیا ہے تو ہم یہ سمجھیں گے کہ رمضان کا مہینہ ابھی شروع نہیں ہوا، دودھ پیا انہوں نے۔ اور اگر دودھ نہیں پیا ہے تو ہم یہ سمجھیں گے رمضان کا مہینہ آغاز ہو چکا ہے، ہم بھی روزے کی نیت کر لیں گے۔ اور یہ واقعہ اتنا مشہور ہوا کہ پورے بڑے بڑے اولیاء کرام نے اس واقعے کو سند کے ساتھ نقل فرمایا اپنی کتابوں میں۔ جس سے حدیث کی سند ہوتی ہے ایسے اس واقعے کی بھی سند ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ جو چاہے بول دیں، کسی کے تعلق سے نہیں۔ کس نے یہ واقعہ بیان کیا، ان سے کس نے سنا، پھر ان سے کس نے سنا، یہ سلسلہ در سلسلہ ہوتا ہوا آج آپ تک پہنچ رہا ہے، اس کو کہتے ہیں سند۔ تو سرکار غوث اعظم رضی اللہ عنہ کے اکثر جو کرامتیں ہیں اس کی باضابطہ سند ہے، جیسے حدیث رسول کی سند ہوتی ہے ایسے آپ کے کرامات کی سند ہے۔ چنانچہ حضرت سیدنا جنید بغدادی رضی اللہ تعالی عنہ یہ تھے تو بادشاہ کے پہلوان، لیکن یہ سادات کرام کی عزت کرنے کی وجہ سے حضور کی بارگاہ میں قبولیت ہو گئی، سرکار نے ان کو سید الطائفہ بنا دیا، اولیاء کرام کے گروہ کا سردار بنا دیا جنید بغدادی رضی اللہ عنہ کو، اور اپنے ہاتھوں سے حضور نے ان کے سر پہ امامہ شریف باندھا۔ وہ جنید بغدادی ہیں، تو ان کا دور غوث پاک کے زمانے سے کئی سال پہلے، کئی سو سال پہلے، سمجھو قریب 200 سال پہلے کا زمانہ تھا۔ لیکن آپ نے اپنے مریدین کے سامنے اعلان فرمایا، اے لوگو، اے میرے مریدو، بغداد مقدس کی سرزمین پر ایک اللہ کا ایسا ولی آنے والا ہے جو تمام ولیوں کا سردار ہوگا، وہ امام الاولیاء ہوگا، سید الاولیاء ہوگا، شہنشاہ ولایت ہوگا، نام ان کا عبد القادر جیلانی ہوگا، اور وہ بغداد شریف کی جامع مسجد میں بیٹھ کر، منبر پر بیٹھ کر یہ اعلان فرمائیں گے، قدمی ھذا علی رقبۃ کل ولی اللہ۔ وہ عبد القادر جیلانی یہ اعلان فرمائیں گے کہ میرا قدم، میرا پاؤں تمام اولیاء کرام کی گردنوں پر ہے۔ 200 سال کے بعد اعلان کریں گے ایسا۔ لیکن اے میرے مریدو سن لو، میں نے ابھی سے اپنی گردن جھکا کر عبد القادر کا قدم قبول کر لیا بھائی۔ یہ ہے شان عبد القادر جیلانی، سبحان اللہ۔ کون اندازہ لگا سکتا ہے آپ کی شان و عظمت کا؟ اس لیے میرے اعلیٰ حضرت نے یہ کہہ کر سب کو، پورے شاعروں کو خاموش کر دیا، واہ کیا مرتبہ ہے غوث ہے بالا تیرا، اونچے اونچوں کے سروں سے ہے قدم اعلیٰ تیرا، سر بھلا کوئی کیا جانے کہ ہے کیسا تیرا، اولیاء ملتے ہیں آنکھیں وہ ہے تلوا تیرا۔ یہ شعر ایسا لکھا میرے اعلیٰ حضرت نے، قسم خدا کہ اب اس سے اونچا شعر کوئی لکھ ہی نہیں سکتا۔ یہ بلندی کی وہ حد ہے جہاں پر غوث پاک جلوہ فرما ہے۔ اب اس کے آگے کوئی الفاظ ایسے نہیں ملتے ہیں جہاں شان عظمت غوث اعظم کی بیان کی جا سکے۔ انداز جدا جدا ہو سکتا ہے، لیکن یہ جو شعر میں اعلیٰ حضرت نے فرمایا، واہ کیا مرتبہ غوث ہے بالا تیرا، اونچے اونچوں کے سروں سے، جتنے بھی اونچے اونچے اولیاء کرام ہیں ان سب کے سروں سے قدم ہے اعلیٰ تیرا۔ جب قدم کی شان یہ ہے تو سر کی شان کیا ہوگی؟ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں، سر بھلا کوئی کیا جانے، سر بھلا کوئی کیا جانے کہ ہے کیسا تیرا، اولیاء ملتے ہیں آنکھیں وہ ہے تلوا تیرا۔ سر کو کیا جانیں گے غوث پاک آپ کے، جب تلوے تک سب کی رسائی ہے۔ بڑے بڑے اولیاء آپ کے تلووں کو بوسہ دیتے ہیں، غوث پاک کے سر مبارک کی کیا شان ہے کون کیا جانتا ہے۔ میرے آقا علیہ السلام نے سرکار غوث اعظم کے والد ماجد سیدنا ابو صالح موسیٰ جنگی دوست کے خواب میں تشریف فرما ہو کر یہ خوشخبری سنائی تھی،
جو الفاظ کتابوں میں نقل کیے گئے وہ یہ ہیں، یا ابا صالح، حضور فرما رہے ہیں یا ابا صالح اعطاک اللہ ابنا صالحا وہو ولدی و محبوبی و محبوب اللہ تبارک و تعالی. اے ابو صالح مبارک ہو، اللہ پاک تجھے ایک ایسا بیٹا عطا فرما رہا ہے جو میرا بھی بیٹا ہے اور میرا محبوب بھی ہے اور اللہ کا بھی محبوب ہے. وہ میرا بھی محبوب ہے اور اللہ کا بھی محبوب ہے. اے ابو صالح مبارک ہو تمہیں اللہ تعالیٰ ایک نیک بیٹا ایسا عطا فرما رہا ہے. پوچھا ابو صالح نے، سرکار اس کی نشانی کیا ہوگی؟ فرمایا جب بیٹا تمہارا وہ نیک پیدا ہوگا تو اس کی پشت پر، پیٹھ پر میرا نشان قدم ہوگا، میرا نشان قدم ہوگا. پہچان لینا کہ وہی ہے بیٹا جس کی خوشخبری میں تمہیں سنا رہا. اللہ، وہ نشان قدم کیسا ہے وہ لمبی تفصیل ہے، اتنا وقت نہیں ہے کہ وہ بیان کروں آپ سے، انشاءاللہ پھر کسی موقع پہ بیان کروں گا. اب اتنا سن لیجئے کہ سرکار غوث پاک کی ولادت کی خوشخبری حضور نے آپ کے والد ماجد کو عطا فرمائی ہے. جب آپ کی ولادت ہو گئی تو آپ کی شان عظمت یہ تھی کہ سبحان اللہ کہ آپ کی والدہ ماجدہ سیدہ امت الجبار فاطمہ ثانی رضی اللہ تعالی عنہا، بڑی نیک پاکیزہ خاتون، اللہ والی، اور ان کی شان یہ تھی کہ اپنی زندگی میں کبھی گانے بجانے کی آواز نہیں سنی. سرکار غوث پاک کی اماں جان نے کبھی گانے بجانے کی آواز نہیں سنی کانوں سے. ان آنکھوں سے کسی غیر مرد کا چہرہ نہیں دیکھا. یہ زبان پہ کبھی شکوہ شکایت گالی نہیں بکی. ان ہاتھوں سے کوئی غلط کام نہیں کیا. ان پیروں سے چل کر کوئی غلط مقام پر نہیں گئیں. وہ ہے پیران پیر کی اماں جان، کتنی پاکیزہ خاتون ہے. اے میری ماں بہنوں، میری آواز سن رہی ہو تو ذرا غور کرنا اس بات پر کہ غوث پاک کی امی جان، جن کو فاطمہ ثانی کہا جاتا ہے، دوسری فاطمہ کیوں کہا جاتا؟ دوسری فاطمہ، فاطمہ تو میرے آقا کی شہزادی کا نام ہے، سرکار مدینہ علیہ السلام کی مقدس بیٹی کا نام فاطمہ ہے، لیکن غوث پاک کی اماں جان کا نام فاطمہ کیوں رکھ دیا گیا؟ تو کہا فاطمہ زہرا کا جو کردار تھا، ان کا جو تقوی پرہیزگاری تھی، ان کی جو پردہ داری تھی، ان کا جو مقام رفعت تھا، وہی کیفیت سرکار غوث پاک کی اماں جان کے اندر بدرجہ اتم موجود تھی. اس لیے آپ کو فاطمہ ثانی کے نام سے پکارا گیا. ہماری ماں بہنیں پردے کا اہتمام کریں، کسی غیر مرد سے اپنا کوئی تعلق نہ رکھیں، اس سے بات چیت نہ کریں. آج کل کا ماحول بہت بگڑ گیا ہے. بس فون ایسا نکل گیا ہے، سیل فون، اور اس میں ایسے ایسے معاملات ہو رہے ہیں کہ گھر بیٹھے عورتیں مردوں سے اپنا تعلق جوڑ رہی ہیں اور مرد عورتوں سے اپنے تعلق جوڑ رہے ہیں. یہ بے حیائی، یہ گناہگاری کا راستہ کھلے عام آج چل رہا ہے. یہ قیامت کا دور چل رہا، قیامت کا دور. اس لیے غوث پاک کی والدہ کا نشان قدم ہمارے لیے راہ ہدایت ہے. ان کی زندگی کو اپنے لیے مشعل راہ بناؤ. بلا وجہ کے رات اور دن سیل فون پکڑ کر مت رہو. جوان لڑکیاں گھر سے باہر نکلتی ہیں تو گھر سے باہر نکلتے ہی فون شروع ہو جاتا ہے. راستہ بھر کان کو فون لگا ہوا ہے، باتیں چل رہی ہیں. کیا ضرورت ہے اس کی؟ کس نے کہا تم سے یہ بے حیائی کے کام کرنے کے لیے؟ تمہاری عمر اگر شادی کی ہو گئی ہے تو شادی کرو، نکاح کرو.
سنت کے مطابق نکاح کرو، یہ حرام کام مت کرو، حرام کاری مت کرو، کیونکہ زنا بہت بڑا گناہ ہے۔ زنا کے تعلق سے حدیث پاک میں آیا ہے کہ زنا کرنے والا مرد ہو یا زنا کرنے والی عورت، اس کو اتنا شدید عذاب دیا جائے گا اور ان کے بدن سے ایسی بدبو نکلے گی، زانی اور زانیہ کے بدن سے ایسی بدبو نکلے گی کہ اگر وہ بدبو کا ایک بوند زمین و آسمان کے بیچ میں کھڑا کر دیا جائے تو اس کی بدبو سے پوری دنیا ہلاک ہو جائے۔ اب ان کا کیا حال ہوگا جن کے جسم سے ایسی بدبو خارج ہوگی؟ اس لیے زنا کاری بہت بڑا عظیم گناہ ہے، گناہ عظیم ہے، اور آج کا دور تو کھلے عام دعوت دی جا رہی زنا کاری کی، شرم و حیا گاڑ دی گئی، خوف خدا ختم کر دیا گیا، نہ حضور کی محبت کا کوئی خیال ہے، نہ اللہ کا خوف کوئی ان کے دل میں موجود ہے۔ کھلے عام لڑکیوں کو دعوت دیتے ہیں، نوجوان بچے ایک رات میرے ساتھ گزار لے، معاذ اللہ رب العالمین۔ کیا حال ہوگا ان کا؟ ان کو یہ بھی سوچنا چاہیے کہ میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا زنا قرض ہے۔ کیا ہے زنا؟ قرض ہے۔ کیا مطلب اس کا؟ اگر کسی نے کسی کے ساتھ زنا کاری کی، یہ قرض ہو گیا اس کے ذمے۔ اب اس کی اولاد میں سے یا اس کی بہن یا اس کی بیٹی یا اس کے گھر سے خاندان سے کوئی ایسی فرد یا ایسے عورتیں ہوں گی جن سے کوئی دوسرا زناکاری کرے گا، اس زناکاری کا بدلہ ادا ہو گیا۔ مطلب یہ کہ زناکاری کرنے والے چھوٹنے والے نہیں ہیں۔ آج کسی کی بچی کو وہ بدنام کرتے ہیں یا اس کو زناکاری کی دعوت دیتے ہیں تو ان کی اولاد کے ساتھ یا ان کے گھر میں ان کے خاندان میں کوئی ایسا واقعہ ہوگا جو دوسرے ان کو زناکاری میں مبتلا کریں گے۔ بچنے والے نہیں ہیں یہ، نہ دنیا میں نہ آخرت میں۔ اس لیے خیالات کو پاکیزہ رکھو۔ گناہ، رات دن گناہ، یہ گناہوں کا تصور، گناہوں کا خیال کیوں پس گیا دنیا خیال میں؟ کاش کہ ہم اللہ تعالیٰ کا خوف دل میں آباد کرتے، قرآن کی تلاوت کرتے، اس کے معنی مطلب سے واقف ہوتے، احادیث مصطفیٰ پڑھتے، سیرت مصطفیٰ پڑھتے، دل اس میں لگاؤ، دین کی طرف لگاؤ۔ کہ ٹی وی کا اسکرین پھوڑ ڈالو اور اپنے فون سے صرف وہی تعلق باقی رکھو جو بات چیت کسی سے، اپنے رشتہ داروں سے یا اپنے بھائی بہنوں سے بات چیت کرنا ہو، بس اسی حد تک فون کا استعمال ہو۔ جو غیر ضروری جو پروگرام چلتے ہیں فون میں وہ سب ختم کر دو اس کو۔ اگر گھر کا ماحول درست چاہتے ہو، اپنی زندگی عافیت والی چاہتے ہو تو یہ کرنا ضروری ہے۔ تو آج کا ماحول اس قدر خراب ہو چکا ہے کہ بس برائے نام جمعہ کے دن ٹوپی پہن کے نکلتے ہیں، یوں معلوم ہوتا ہے کہ بڑے نیک متقی پرہیزگار ہیں۔ جیسے ہی جمعہ کی نماز ادا ہوئی، ٹوپی جیب کے اندر چلی گئی، پھر وہی کارستانیاں شروع ہو گئی۔ تو یہ مسلمانوں کا ماحول کیوں بدل گیا اتنا؟ دوسری قوم میں اتنی بات نہیں ہے جتنا ہماری قوم کے اندر چل رہا ہے۔ ابھی چند دن پہلے خبر آئی تھی اخبار میں، آپ نے بھی غالباً پڑھی ہوگی، کہ ایک مسلمان لڑکی غیر مسلم ہندو لڑکے سے مندر میں جا کر کے اس نے اپنی شادی منائی۔ کیا اس کو مسلمان لڑکا نہیں ملا جس سے وہ شادی کر لیتی، زندگی اپنی نیکوکاری کے ماحول میں گزارتی؟ لیکن غیر مسلم سے نکاح تو ہوتا ہی نہیں۔
قرآن کا فیصلہ ہے ایک مسلمان کا نکاح کافر سے نہیں ہو سکتا. کافر مرد ہے، مسلمان عورت ہے، تو نکاح دونوں کا نہیں ہو سکتا. اور اگر مرد مومن ہے، مسلمان ہے، اور نکاح کرنے والی، شادی کرنے والی غیر مسلمہ ہے، تو اس کا بھی نکاح نہیں ہوتا. ہر دو طرف سے یہ جائز نہیں ہے تعلق، یہ ناجائز تعلق ہے. اب جو اولاد پیدا ہوگی، بچے پیدا ہوں گے، سب حرام کے کہلائیں گے. حرام کے بچے اگر پیدا ہو جائیں کسی کو تو ان کی امامت درست نہیں ہے. اگر وہ امام بن جائیں مسجد کے کسی، اور پتہ چل جائے لوگوں کو یہ حرام کی اولاد ہے، اس کا باپ فلاں تھا، اس کی ماں فلاں تھی، تو اس کو امامت کے مسلح سے پیچھے کھینچ لیا جائے گا. جائز نہیں ہے اس کے پیچھے نماز پڑھنا حرام کی اولاد ہونے کی وجہ سے. اور اس کی شہادت اسلامی معاملات میں قابل قبول نہیں ہے. اس کی جو زنا کی اولاد ہے، حرام کی اولاد ہے، اس کی مردود الشہادہ ہے. وہ کتنی خرابیاں واقع ہو رہی دیکھیے، کتنی نسل بگڑ گئی اس کی. اس کا اندازہ لوگوں کو نہیں چل رہا ہے. کہتے ہیں کہ بس کھاؤ پیو موج مستی کرو. دنیا چند دن کی ہے، بے شک چند دن کی دنیا ہے، لیکن چند دن کی دنیا اس لیے نہیں دی گئی ہے موج مستی کرنے کے لیے. یہ دنیا اس لیے ہم کو عطا کی گئی ہے تاکہ اس دنیا میں ہم آئیں، پیدا ہوں اللہ کی رحمت سے، اور مسلمان بن کر جئیں، مسلمان کی زندگی گزاریں، اسلامی طور طریقوں پہ عمل کریں، قرآن کی تلاوت کریں، نمازوں کی پابندی کریں، رمضان کا مہینہ آئے تو روزے رکھیں، اور راتوں میں قیام کریں، دن میں روزہ رکھیں، اللہ تعالیٰ کی عبادت کریں. کیونکہ یہ مہینہ مبارک جو آنے والا ہے رمضان شریف کا، یہ مبارک مہینہ ہے جو سال میں ایک مرتبہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو عطا فرماتا ہے. اور یہ اللہ کا مہمان مہینہ ہے. جو اس مہمان کی قدر و عزت کریں گے اور اس مہمان کے ساتھ اچھا سلوک و برتاؤ کریں گے، تو برتاؤ کیا ہے کہ اس مہینے کا تقاضا یہ ہے کہ روزہ رکھو، رات میں قیام کرو، دن کو روزہ رکھو. تو جو بندہ یہ دو کام کر لے پابندی سے، تو اللہ تعالیٰ اس کے اگلے پچھلے سب گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے. حدیث شریف میں ہے کہ جو ایمان اور احتساب کے ساتھ، ایمان اور احتساب، احتساب کا مطلب ہوتا ہے کہ میں روزہ رکھ رہا ہوں اللہ کے لیے، اللہ اپنے فضل سے مجھے اس کا بھرپور ثواب عطا فرمائے، اس نیت سے. اور پہلی شرط کیا ہے؟ ایمان. اگر بے ایمان کوئی روزہ رکھے تو اس کا روزہ نہیں. ایمان والا ہونا شرط ہے. بے ایمان اگر نماز پڑھے تو اس کی نماز نہیں ہے. بے ایمان روزہ رکھے تو اس کا روزہ نہیں ہے. سب عمل کے لیے ایمان شرط ہے، پہلے ایمان والا ہونا. اس لیے اہل سنت و جماعت کے پاس ایمان کی بڑی قدر و قیمت بھی ہے اور اہمیت بھی ہے. ہم ہمیشہ ایمان کی حفاظت کی بات کرتے ہیں. کہیں ایسا نہ ہو خدا نہ خواستہ لمحہ پل دو پل میں کوئی ایسا کام کر لیں، کوئی ایسی بات زبان پہ کہہ لیں جس سے ایمان چلا جائے. ہوتا ہے ایسا. آدمی بے خبر رہتا ہے، وہ سمجھتا نہ تو مسلمانی ہوں، لیکن کب کے اس کا ایمان جا چکا. کیوں جا چکا؟ حضور کی شان میں گستاخی کیا یا کفریہ بول دیا تو ایمان چلا گیا، ہے نا. جیسے منافقین حضور کے زمانے میں تھے، سامنے تو مسلمان بن کے رہتے تھے، نماز بھی حضور کے پیچھے پڑھتے تھے، کلمہ پڑھتے تھے، نماز پڑھتے تھے، کعبے کا طواف کرتے تھے، حضور کے ساتھ جنگ کے میدان میں جاتے تھے. اب یہ ساری چیزیں تو مسلمان جیسی تھیں، لیکن دل سے وہ مسلمان نہیں تھے. ان کے دلوں میں بغض و عناد تھا. چنانچہ ایک مرتبہ سرکار کی شان میں وہ توہین کر رہے تھے، حضور کا مذاق اڑا رہے تھے. اور حضور جانتے ہیں کہ کون میرے تعلق سے کیا کہتا ہے. تو حضور کا مذاق اڑا رہے تھے. حضور نے ان کو بلایا، کہا کیا کہہ رہے تھے تم لوگ؟ نہیں یا رسول اللہ، ایسے ہم آپس میں ہنسی مذاق کی بات کر رہے تھے. اللہ تعالیٰ نے اسی وقت آیتوں کو نازل فرمایا، اے حبیب، یہ منافقین جھوٹ کہتے ہیں،
یہ آپس میں ہنسی مذاق کی بات نہیں کر رہے تھے، بلکہ آپ کا مذاق اڑا رہے تھے، آپ کی ہنسی اڑا رہے تھے، آپ کے ساتھ یہ دغابازی کر رہے تھے، جھوٹ بول رہے ہیں۔ پھر اللہ تعالیٰ نے فیصلہ سنا دیا ان کے بارے میں، قد کفرتم بعد ایمانکم، یہ سب کافر ہو گئے۔ آپ کی شان میں توہین کر کے محبوب یہ کافر ہو گئے۔ جب تک توہین نہیں کیے تھے ان کی بات اور تھی، لیکن جب توہین کر دیے ہیں تو اب یہ کافر ہو گئے۔ تو معلوم ہوا حضور کی شان میں ذرا سی توہین بھی انسان کو کافر بنا دیتی ہے۔ لوگ سمجھتے نہیں ہیں ان باریکیوں کو، کہتے ہیں میں کیا کرا؟ ارے تم ایسی بات بول دیے جس سے ایمان تمہارا رخصت ہو گیا۔ اس لیے اللہ کے متعلق، رسول پاک کے متعلق، قرآن کے متعلق، دین کے متعلق بڑی بڑی باتیں مت کرو۔ جو بات تمہاری سمجھ میں آتی ہے، جس کو تم اچھی طرح جانتے ہو یہ بات صحیح ہے، وہی بات اپنی زبان سے بولو، اور جس کا تم کو علم نہیں ہے وہاں خاموشی اختیار کرو۔ سلامتی اسی میں ہے۔ بلا وجہ کے بول کر پھنس جاؤ گے، بلا وجہ کی باتیں کر کے پھنس جاؤ گے، ایمان رخصت ہو جائے گا۔ تو سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا تھا اپنے زمانے پاک میں کہ قیامت سے پہلے کچھ لوگ ایسے پیدا ہوں گے جو تمہارے تلوے کھجا کر مسجدوں کو لے جائیں گے اور تمہیں دین سے خارج کریں گے۔ وہ بدعتی لوگ ہوں گے، وہ دین کی تعلق سے غلط باتیں پھیلائیں گے۔ چنانچہ آج کا دور وہی چل رہا ہے۔ تو مسلمانوں اپنے آپ کو بچاؤ اور اپنے ایمان کو بچاؤ، اپنے عقیدے کی حفاظت کرو۔ انشاءاللہ یہ حفاظت کیسے ہوگی؟ دیکھیے، حفاظت کے لیے کچھ نہ کچھ تو بندوبست کرنا ہی پڑتا ہے۔ جیسا کہ آپ کے گھر میں روپیہ پیسہ ہے تو آپ کھلا نہیں رکھ دیتے اس کو ایسے ہی، بلکہ اس کو الماری میں، تجوری میں چھپا کر رکھتے ہیں، صحیح ہے؟ تو تجوری، الماری اس کے لیے حفاظت گاہ ہے، حفاظت کا ذریعہ ہے۔ سونا چاندی ہے ایسے ہی نہیں رکھ دیتے نیچے کھلے عام، اس کو الماری میں، تجوری میں، لاکر میں رکھتے ہیں۔ تو بلا تشبیہ بلا تمثیل سمجھو، دنیا کی دولت کی حفاظت کرنا ہے تو تجوری چاہیے، اور ایمان کی حفاظت کرنا چاہتے ہیں تو غوث اعظم کا دامن کرم چاہیے، کیونکہ ان کے ساتھ جو وابستہ ہو جاتے ہیں شیطان ان پر حملہ نہیں کرتا، ان کا ایمان بھی سلامت رہتا ہے اور ان کے اعمال بھی سلامت رہتے ہیں۔ اس لیے مسلمانوں اپنے آپ کو سرکار غوث اعظم کے حوالے کر دو۔ کیسے حوالے کریں گے؟ ان کے سلسلے میں مرید بن جاؤ، قادری سلسلے کے مرید بنو، کسی ایسے پیر کے دامن میں پناہ لے لو، کسی ایسے پیر سے وابستہ ہو جاؤ جس پیر کا تعلق غوث پاک سے بھی ہو، رسول پاک سے بھی ہو، اور جو شریعت کا پابند ہو، ہے نا، شریعت کا پابند ہو اور تقوی پرہیزگاری اس کے اندر موجود ہو۔ ایسے پیر کو تلاش کرو، پھر ان کے مرید بنو۔ جب مرید بن جاؤ تو پھر سچے دل سے مرید بننا، مرید صادق بننا، نام کے مرید نہیں، کام کے مرید بننا۔ کہ مرید بن گئے تو پیر کا حکم جو ہوتا ہے اس کے لیے وہ حکم جو ہے وہ حکم غوث الورا ہوتا ہے۔ پیر جو حکم دے یوں سمجھو کہ وہ میرے پیر کا حکم نہیں ہے بلکہ پیران پیر کا حکم ہے، اور پیران پیر کا جو حکم ہے وہ پیران پیر کا نہیں، وہ علی مرتضیٰ کا حکم ہے۔ علی مرتضیٰ کا جو حکم ہے وہ علی مرتضیٰ کا نہیں ہے بلکہ نبی پاک کا حکم ہے۔ نبی پاک کا جو حکم ہے وہ نبی پاک کا نہیں بلکہ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے۔ تو پیر کا حکم جو ہے وہ صرف پیر کا ہی نہیں ہے، وہ سلسلہ در سلسلہ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے جو تم تک پہنچاتا ہے۔ اس پر صدق دلی کے ساتھ عمل کرو۔ یہ مت سمجھو پیر صاحب ہیں بول رہے ہیں بولنے دو، نہیں، پیر کی بات کی اہمیت ہوتی ہے۔ پیر کی بات کو اہمیت سے سنو، اہمیت کے ساتھ عمل کرو۔ تو جو اس طرح عمل کیا وہ کامیاب ہو گیا، اس کو کہتے ہیں سچا مرید۔
بزرگان دین نے مثال دی ہے مرید اور پیر کا تعلق کیسا ہونا چاہیے. جیسے کہ غسال کے ہاتھ میں ہم مردے کو دے دیتے ہیں کہ بھئی مردہ ہے یہ، اس کو غسل دینا ہے، تو میت کو غسال کے حوالے کر دیا غسل دینے کے لیے. تو غسال کیا کرتا ہے؟ کبھی دیکھا آپ نے میت کو غسل دیتا ہوا کسی کو؟ دیکھا ہے؟ کچھ لوگ دیکھے ہوں گے، بہت سے لوگ نہیں دیکھے ہوں گے. ڈرتے ہیں لوگ، میت کو ہاتھ لگانے ڈرتے ہیں، میت کے سامنے جانے ڈرتے ہیں. تو غسال جو ہے وہ مردے کو کبھی کروٹ لٹاتا ہے، کبھی یہ کروٹ پلٹتا ہے، کبھی پیٹ میں ہاتھ دے کے اٹھا کے بٹھاتا ہے، کبھی ناک میں پانی چڑھاتا ہے، کبھی حلق میں اس کے منہ میں انگلی ڈال کر دانتوں کو صاف کرتا ہے، کبھی اس کے پیٹ کو دبا کر مثانے صاف کرتا ہے. تو میت جو ہے کچھ نہیں بولتا اس کو غسال کو، ارے میرے کو تکلیف ہو رہی، کیوں اٹھا کے بٹھا رہا مجھ کو، کیوں پیٹ دبا رہا میرا، کیوں حلق میں انگلی ڈال رہا، کیوں میری ناک چھنک رہا ہے، کیوں میرے اپنے ہاتھوں کو میرے جسم سے لگا رہا ہے. کچھ نہیں بولتا میت، خاموش. وہ جیسے کر رہا ہے کرتا جاتا ہے، میت خاموش ہے. تو ایسے ہی جب کسی کے مرید بن جاؤ تو اپنے آپ کو پیر کے حوالے کرو کہ میں تو میت ہوں اور میرا پیر جو ہے وہ غسال ہے. اب میں ان کے حوالے ہو چکا ہوں، یہ چاہے مجھے اٹھائیں، چاہے بٹھائیں، چاہے بھوکا رکھیں، چاہے پیاسا رکھیں، میں کچھ نہیں بولوں گا. جیسے میت غسال کے پاس ہو جاتی ہے، ایسے ہی مرید جو ہے پیر کے حوالے ہو جائے، وہ سچا مرید کہلاتا ہے. سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی مرید بنے، حالانکہ آپ خود پیدائشی پیر ہیں، لیکن آپ بھی مرید بنے. اور کس کے مرید بنے غوث پاک؟ جو سید نہیں ہیں. آج کل جو لوگ یہ ہوا اڑاتے ہیں سیدوں کے مرید بننا، بھائی جو سید نہیں ہے ان کے مرید بننا جائز نہیں ہے، نہیں بننا ان کے مرید. تو ان سے میں کہتا ہوں سرکار پیرانے پیر کس کے مرید بنے یہ غور کرو. سیدنا ابو سعید مخزومی یہ سید نہیں تھے، غیر سید تھے، غوث پاک ان کے مرید بنے. اللہ اکبر. تو معلوم ہوا سید ہونا مرید بننے کے لیے ضروری نہیں ہے. جو تقوی کا معیار ہے وہی معیار ہے. ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، اللہ کے نزدیک تم میں زیادہ عزت والا وہی شخص ہے جو زیادہ متقی پرہیزگار ہو. اللہ نے یہ شرط نہیں فرمائی کہ اس کو سید ہونا ہے ضروری، حضور کی آل سے ہونا ہے. سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کا سید ہیں؟ بولو جی. پہلے خلیفہ ہیں حضور کے، ہمارے خلیفۃ المسلمین ہیں، امیر المومنین ہیں سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ. کیا یہ سید ہیں؟ حضور کی آل سے ہیں یہ؟ نہیں. لیکن مقام آپ کا دیکھو کیا ہے. افضل البشر بعد الانبیاء بالتحقیق، نبیوں کے بعد اگر کوئی عزت والا، عظمت والا، فضیلت والا کوئی اللہ کا بندہ ہے تو سیدنا صدیق اکبر کی ذات پاک ہے. تو شرافت و بزرگی کے لیے سید ہونا ضروری نہیں ہے، تقوی ضروری ہے. بولیے پرہیزگاری. جتنا زیادہ پرہیزگار ہوگا اللہ کا اتنا قریب ہوگا. ہاں سید ہونا ایک سونے پہ سہاگا ہے. اگر ہے کوئی سید ہو سادات کرام سے اور وہ متقی پرہیزگار ہے تو یقیناً وہ سونے پر سہاگا ہے، ہمارے سر کا تاج ہے. اللہ تعالی ہمیں توفیق دے کہ ہر بات کی حقیقت کو سمجھیں. سرکار پیرانے پیر غوث پاک جب مرید بنے ہیں تو کس کے؟ سیدنا ابو سعید مخزومی رضی اللہ تعالی عنہ، ان کے مرید.
اور غوث پاک کا سلسلہ جو آگے بڑھا ہے تو آج تک چل رہا ہے، قیامت تک چلے گا۔ قادری سلسلہ یہ سرکار غوث پاک کا سلسلہ ہے۔ اس سلسلے میں جو مرید بن جاتے ہیں ان کے لیے بڑی خوشخبریاں ہیں۔ کیا خوشخبریاں ہیں؟ سرکار غوث پاک نے خود فرمایا، آخری بات بول رہا ہوں، اس کے بعد انشاءاللہ اذان ہوگی، نماز ہوگی۔ وہ بات یہی ہے کہ سرکار غوث پاک نے فرمایا، وعدنی اللہ تبارک و تعالی 70 مرہ، اللہ تعالیٰ نے مجھ سے 70 مرتبہ وعدہ فرمایا ہے۔ اللہ وعدہ فرمایا غوث پاک سے، حالانکہ اس کا ایک وعدہ کافی ہے۔ اللہ کا وعدہ ایک کافی ہے، لیکن اللہ تعالیٰ یقین دلانے کے لیے، غلامان غوث اعظم کو یقین اور مزید عطا کرنے کے لیے 70 مرتبہ اپنے وعدے کو دہرایا ہے۔ 70 مرتبہ وعدہ کیا ہے، کس بات کا؟ کہ اے عبد القادر، تمہارے سلسلے میں جو مرید بنے گا اس کا خاتمہ ایمان پر کروں گا۔ وہ بے ایمان ہو کے نہیں مرے گا قادری، بولو۔ قادری جو ہے، مرید جو بن گیا حضور غوث پاک کا اور زندگی بھر غوث پاک کا مرید بن کر رہا تو اس کا خاتمہ ایمان ہی پر ہوگا، وہ بے ایمان ہو کے نہیں مرے گا۔ اور سرکار غوث پاک نے ایک بات اور ارشاد فرمائی کہ اللہ تعالیٰ نے مجھ سے اس بات کا بھی وعدہ فرمایا ہے کہ اے عبد القادر، تمہارے سلسلے کا جو مرید ہوگا اس کو مرنے سے پہلے میں گناہوں سے توبہ کرنے کی توفیق عطا کروں گا۔ مطلب آدمی گناہ سے توبہ کرے، گناہوں سے مغفرت حاصل کرے، اللہ کی بارگاہ میں گڑ گڑائے، وہ موقع اللہ عطا فرمائے گا کس کو؟ جو قادری سلسلے کا مرید ہے۔ اچانک موت نہیں آئے گی اس کو، اچانک مرنے والے توبہ سے محروم رہتے ہیں، چلتے چلتے راستہ چل رہا تھا، پٹ بول کے گر گیا، مر گیا، ختم ہو گیا، پتہ ہی نہیں تھا اس کو کب مروں گا میں۔ تو ایسے اچانک موت جو ہو جاتی ہے، حادثاتی موت، تو ان کو توبہ کا موقع نہیں ملتا، لیکن غوث پاک کے جو مرید ہے، غلام ہیں، ان کو اللہ پاک موقع دے گا کہ میں تجھے موت دینے والا ہوں، مرنے سے پہلے توبہ کر لے۔ کچھ ایسے اسباب بن جاتے ہیں جس میں آدمی توبہ کی طرف مائل ہو جاتا ہے۔ یہ فیضان غوث الورا کہ آدمی توبہ کر کے مرے اور ایمان پر مرے۔ یہ کتنی بڑی بات ہے جی، ایمان پر مرنا۔ کوئی گارنٹی دے سکتا ہے کوئی دوسرا آدمی کہ میں ایمان کے ساتھ دنیا سے جاؤں گا؟ نہیں۔ غوث اعظم کے غلام کو یہ فخر حاصل ہے کہ غوث اعظم کی غلامی کے صدقے میں کہہ سکتا ہے کہ انشاءاللہ غوث اعظم کے کرم سے، ان کے فیضان پہ غلام غوث اعظم ایمان پر مرے گا انشاءاللہ۔ یہ ہمیں امید ہے، بھرپور امید ہے۔ اللہ تعالی ہم تمام مسلمانوں کو سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فیوز و برکات سے مالا مال فرمائے۔ تو ولادت باسعادت آپ کی 29 شعبان المعظم کو ہوئی، اور آپ کا وصال مبارک 11 ربیع الثانی شریف کو، جس کو 11ویں شریف کا مہینہ کہتے ہیں، وہ 11ویں شریف کے مہینے میں آپ پردہ فرمائے۔ اور دوسری روایت یہ ہے کہ آپ 17 ربیع الثانی کو پردہ فرمائے۔ چنانچہ غوث پاک کی بارگاہ میں جو عرس مبارک آپ کا ہوتا ہے وہ 11ویں شریف کو ہوتا ہے، 11 تاریخ کو، لیکن وہ عرس کا سلسلہ 17 تاریخ تک چلتا ہے۔ اور سرکار غوث پاک کے عاشق جو ہیں، جو آپ کے ایصال ثواب کی نیت سے پہلی ربیع الثانی سے لے کر 17 ربیع الثانی تک خاص اہتمام ہوتا ہے مہمانوں کے لیے لنگر کا، ہر قسم کی نعمت۔ جیسے کہ ہم لوگ دعوتوں میں دعوتیوں کے ساتھ، مخصوص دعوتیوں کے ساتھ 500 آدمی کی دعوت کر رہے ہیں آپ، تو اچھا کھلاتے ہیں، بریانی کھلاتے ہیں، چکن کھلاتے ہیں، مچھی کھلاتے ہیں، ایک ٹائم کی دعوت 500 آدمی کی۔ لیکن وہ غوث پاک کے جو غلام ہیں، عاشق ہیں، پہلی ربیع الثانی سے لے کر 17 ربیع الثانی تک روز اپولو فش، بغیر کانٹے کی مچھی،
مرغ، بریانی، کبھی دال، کبھی بگارہ کھانا، صبح روز ناشتے میں شہد، بالائی، جس کو ہم لوگ ملئی بولتے ہیں، ملئی، شہد اور بن، اور آپ کے چائے سادی چائے پئیں، چاہے دودھ کی چائے پئیں، اور جتنا چاہے کھائیں، کوئی لمٹ نہیں ہے. اور باضابطہ جیسے کوئی بڑی ہوٹل میں انتظام ہوتا ہے ایسے انتظام ہے، لوٹم لاٹ نہیں ہے، کھیچم کھاچ نہیں ہے. سکون سے ہزاروں غوث پاک کے مہمان آتے ہیں اور سب پیٹ بھر کے سکون سے کھا کے جاتے ہیں. بتاؤ یہ کیسا فیضان ہے غوث پاک کا. اور چاہنے والے عاشق بھی کیسے غوث پاک کے عاشق ہیں کہ صبح سے شام تک چولہا جلتا ہی رہتا ہے، مہمان آتے ہی رہتے ہیں، کھاتے ہی رہتے ہیں. یہ اعلان نہیں ہوتا کہ کھانا برخاست، بند، چلو بھاگو یہاں سے. نہیں، جتنے مہمان آئیں، چاہے 1000 آئیں، 2000 آئیں، 5000 آئیں، 10,000 آئیں، 1,00,000 آئیں، 2,00,000 آئیں، سب کے لیے دسترخوان جاری و ساری ہے. تو بہرحال یہ تو روحانی جسمانی غذا کی بات ہے. سرکار غوث پاک کا اصل جو فیض ہے وہ روحانی غذا ہے. انشاءاللہ اللہ تعالی ہم سب کو غوث پاک کے فیوز و برکات سے غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فیوز و برکات سے ہم سب کو اللہ تعالیٰ مالا مال فرمائے. اور انشاءاللہ یہ سلسلہ ہمیشہ ہمیں جاری و ساری رہے گا. اور مرکز اہل سنت کو الحمدللہ یہ اعزاز حاصل ہے کہ ہمارے مرکز کا جو عنوان ہے، اس کا جو ٹرسٹ بنایا گیا ہے، اس کا نام ہی ہے اللہ رسول غوث خواجہ رضا ٹرسٹ، ARGKR ٹرسٹ. اللہ رسول غوث و خواجہ رضا ٹرسٹ. اسی ٹرسٹ کے زیر اہتمام یہ مرکز اہل سنت بھی ہے، دارالعلوم فیض رضا بھی ہے، لڑکیوں کا ادارہ بھی ہے، بچوں کا بھی ادارہ ہے، جہاں مفت کھانا، مفت رہنا، بچوں کی مفت تعلیم، یہ سارے انتظامات اللہ رسول غوث و خواجہ رضا کے کرم سے ہو رہے ہیں. انشاءاللہ ہوتے رہیں گے. غوث پاک اپنے غلاموں کو بھیجتے رہیں گے، غریب نواز اپنے غلاموں کو بھیجتے رہیں گے. جاؤ ہمارے نام سے مرکز بنائے، وہاں جا کے خدمت کرو، ہے نا. یہ اللہ رسول کا کرم ہے، غوث و خواجہ رضا کا فیضان ہے. اب میں زیادہ لمبی چوڑی تقریر نہیں کروں گا، کیونکہ آپ جو اتنی تعداد میں تشریف لائے بہت اچھی بات ہے. میں تو سمجھا تھا کہ اور بڑی تعداد ہوگی. اللہ تعالیٰ بہرحال جو بھی حضرات آئے ہیں خوش نصیب ہیں کہ غوث پاک نے آپ کو ہم کو بلوا لیا. اب بلایا ہے تو خالی ہاتھ نہیں بھیجیں گے، اپنے کرم سے، اپنی فیضان سے مالا مال کر کے بھیجیں گے. یہ فقیر کی بھی دعا ہے، غلام غوث کی، کہ اللہ تعالیٰ آپ تمام آنے والوں کو دین و دنیا کی خوب سلامتیاں، برکتیں، رحمتیں عطا فرمائے. اللہ پاک ہم سب کے ایمان کو سلامت رکھے. جب اس دنیا سے جائیں تو ایمان کے ساتھ جائیں، جب تک دنیا میں رہیں اسلام پر زندہ رہیں. اللہ پاک اپنے کرم سے اس تبرکات کے اہتمام میں جن میرے بھائیوں نے حصہ لیا، یا اللہ پاک ان سب کے کاروبار میں، روٹی روزی میں خوب برکتیں عطا فرما، خوب ترقیاں عطا فرما. اور یہ وہ احباب ہیں ہمارے جن سے تبرکات کے اہتمام کے لیے کہا گیا، کبھی بھی انہوں نے کسی بھی مسئلے میں نہ کا لفظ نہیں نکالا، نہ نہیں کہا. جب ان سے کہا گیا کہ بھئی نیاز کا معاملہ ہے، آپ کو اتنا دینا ہے، جی اچھی بات ہے، یہ ہماری طرف سے. اس طریقے سے انہوں نے پیشکش کی ہے. غوث پاک دیکھ رہے ہیں ہمارا بولنے کا کیا مطلب ہے، غوث پاک جان رہے ہیں کون میرا سچا عاشق میری محبت میں کیا خرچ کیا ہے. بہرحال اللہ تعالیٰ ان سب کو اپنے رحمتوں سے نوازے، کرم سے نوازے، ان کے کاروبار میں، روٹی روزی میں، عمر و اقبال میں سلامتی، عافیت عطا فرمائے، برکتیں عطا فرمائے. آمین بجاہ سید المرسلین یا رب العالمین، والحمد للہ رب العالمین. حق لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. ابھی فاتحہ خوانی ہوگی انشاءاللہ، اس کے بعد اذان، پھر اس کے بعد نماز، پھر اس کے بعد انشاءاللہ تبرکات آپ حضرات کو دیے جائیں گے. آپ سکون سے آپ مدرسے کے پاس چلے جائیے، وہیں پر انتظام رہے گا. نیچے نیچے رہو، ہاں صحیح، تو گر نہ جائے، صحیح ہے.
پانی لا لو گلاس میں. لا رہے ہیں. آج سرکار غوث پاک کی ولادت کی شب ہے. جتنے بھی لوگ میری آواز سن رہے ہیں گھروں میں بیٹھ کر، ان سے بھی میری گزارش ہے کہ وہ جب فاتحہ پڑھی جائے تو وہ غور سے سنیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ پڑھنے کا بھی ثواب عطا فرماتا ہے اور سننے کا بھی ثواب عطا فرماتا ہے. تو آپ لوگ بھی، ہماری ماں بہنیں بھی گھر میں بیٹھے بیٹھے نیت کر لیں کہ ہم بھی ہم نے قرآن پاک کی تلاوت سنی ہے اس کا بھی ثواب ہے ہماری طرف سے. اللہ تعالیٰ اپنے کرم سے رسول پاک کو عطا فرما کر، رسول کی آل پاک کو عطا فرما کر، سرکار غوث پاک کو، تمام اولیوں کو اللہ تعالیٰ عطا فرمائے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. هو اللہ الذی لا الہ الا هو عالم الغیب والشہادۃ هو الرحمن الرحیم. هو اللہ الذی لا الہ الا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون. هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم. ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. بسم الله الرحمن الرحيم. وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. لا يكلف الله نفسا إلا
وانصرنا على القوم الكافرين. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. دعواهم فيها سبحانك اللهم وتحيتهم فيها سلام وآخر دعواهم أن الحمد لله رب العالمين. إن رحمة الله قريب من المحسنين وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ونبينا ومولانا محمد معدن الجود والكرم منبع العلم والحلم والحكم وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم. ربنا تقبل منا الفاتحة إلى حضرة النبي الكريم صلى الله تعالى عليه وآله وأصحابه وأزواجه وذرياته وشهداء محبته وأولياء أمته، خصوصا منهم إلى سيدنا سيد الكل شيخنا شيخ الكل وغوثنا وغوث الكل سيدنا أبي محمد الشيخ عبد القادر الجيلاني غوث العاظم رضي الله تعالى عنه، وإلى جميع أولياء کرام من سلسلة عالیہ قادریہ برکاتیہ رضویہ مصطفویہ چشتیہ نقشبندیہ سہروردیہ رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین۔ یا اللہ پاک، جو قرآن پاک پڑھا گیا اور یہاں پر اس محفل میں جو قرآن کی تلاوت ہوئی، نعت خوانی منقبت خوانی ہوئی، تبرکات پیش کیے گئے، واعظ و نصیحت کی باتیں ہوئیں، یا اللہ معقولات مشروبات جو کچھ پیش کیے گئے ان سب کو اپنی بارگاہ کرم میں قبول فرما۔ ان سب کا ثواب ہم سب کی طرف سے ہمارے آقا و مولا سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرما۔ میرے آقا کے وسیلے سے اس کا ثواب تمام اہل بیت کرام ازواج مطہرات، خصوصاً خلفائے راشدین، خصوصاً سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کو عطا فرما، آپ کے والدین کریمین کو عطا فرما، آپ کے جملہ اصول الکرام فروع الفقام کو ثواب عطا فرما، آپ کے سلسلے عالیہ قادریہ کے تمام مشائخ اعظام کو پیرانی طریقت کو ثواب عطا فرما۔ حضور سیدی شاہ برکت اللہ مرہروی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سیدنا سرکار آل رسول رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور آپ کے سلسلے کے حضور سیدنا سرکار اعلیٰ حضرت امام اہل سنت اور آپ کے والد ماجد، آپ کی والدہ ماجدہ، آپ کے شہزادگان سیدنا حجت الاسلام حضور مفتی اعظم رضی اللہ تبارک و تعالی عنہما، اور تمام سلسلے قادریہ کے تمام مشائخ اعظام کو ثواب عطا فرما کر، یا اللہ سرکار غریب نواز اور آپ کے سلسلے کے تمام مشائخ کرام کو ثواب عطا فرما، سلسلے نقشبندیہ کے حضرت سیدنا بہاء الدین نقشبند کو ثواب عطا فرما، اور آپ کے سلسلے کے تمام مشائخ کرام کو ثواب عطا فرما، سیدنا بابا شہاب الدین سہرورد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اور آپ کے سلسلے کے تمام مشائخ اعظام کو اس کا ثواب عطا فرما۔ میرے مالک جمیع مومنین والمؤمنات، مسلمین و مسلمات کو اس کا ثواب عطا فرما۔ یا اللہ جن جن حضرات نے اس کار خیر میں حصہ لیا، تعاون کیا، مولا ان سب کو تو دونوں جہاں کی خوب برکتیں، رحمتیں، نعمتیں عطا فرما۔ سرکار غوث پاک کا فیض ہمیشہ ہر حال میں ہمارے لیے جاری و ساری فرما، ہر قدم پر کامیابی عطا فرما، بیماروں کو صحت عطا فرما، پریشان حالوں کو خوشحالی عطا فرما۔ یا اللہ جو امتحانات لکھے ان کو امتحانوں میں کامیابی عطا فرما۔ یا اللہ پاک جو بچے پڑھ رہے ہیں، علم حاصل کر رہے ہیں، چاہے حافظ قرآن بن رہے ہوں یا عالم بعمل بن رہے ہوں، مولا ان سب کو ان کے حصول مقصد میں کامیابی عطا فرما۔ یا اللہ کریم تمام جتنے یہاں پر حاضر آئے تیرے بندے، جس میں بزرگ بھی ہیں، نوجوان بھی ہیں، بچے بھی ہیں، یا اللہ ان سب کو تو اپنے کرم سے نواز دے، سب کی یا اللہ حاجتوں کو پورا فرما دے۔ یا اللہ مجھ فقیر گناہگار کو بھی صحت و عافیت عطا فرما۔ یا اللہ کریم چلنے پھرنے کی قوت طاقت عطا فرما دے۔
صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ. جتنے مسلمان مرحومین ہیں، مسلمان عورتیں مرحومین ہیں، اللہ ان سب کی غوث پاک کے صدقے میں بخشش فرما دے، جوار رحمت میں سب کو جگہ عطا فرما. صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا محمد و آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین. حق لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. انشاءاللہ اب اذان ہوگی، اور جو لوگ وضو وغیرہ کرنا چاہتے ہیں ان کے لیے 10 منٹ کا وقفہ ہے. ٹھیک 10:30 بجے انشاءاللہ جماعت قائم ہو جائے گی، اور جو باوضو ہیں بیٹھے رہیے اور اذان کا اہتمام کیجیے. پڑھ لیں گے ابھی. اچھا کھڑے ہو جائیے، ایک مکمل جلسہ ہو جائے گا ہمارا. صلاۃ والسلام کے 2-3 شعر پڑھے جائیں گے صرف. الصلاة والسلام عليك يا رسول الله، الصلاة والسلام عليك يا نبي الله، الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله، وعلى آلك وأصحابك وأزواجك وذرياتك وشهداء محبتك وأولياء أمتك وأهل بيتك يا رسول الله. ربنا تقبل منا الفاتحة إلى حضرة النبي الكريم صلى الله تعالى عليه وآله وسلم. قال الله تعالى في شان عظمة حبيبه الكريم: أعوذ